السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں جانیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 وصیتیں۔ وصیت کا مطلب، وصیت کے اصل معنی یہ ہے کہ کسی کو خیر کی بات بتانا، نصیحت کرنا یا اچھی صلاح دینا۔ لیکن وصیت کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کسی کے باپ نے مرتے وقت اس کو اتنے مال کی یا اس بات کی وصیت کی ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے کیا وصیت کی ہے؟ یہ موقع اس وقت کا ہے جب حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تب آپ نے حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ وصیتیں کی۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یعنی یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گی۔ رزق، موت، مشکل، آسانی سب اللہ دیتا ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، چاہے وہ تم کو گھر سے نکال دے۔ معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے۔ اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے، وہ ہے والدین کا ادب۔ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، آپ کو اس کو ذلیل اور رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے، اور جس نے فرما برداری کی تو آپ اس کی پرسکون زندگی پر رشک کریں گے۔ نمبر 3، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ جب اللہ اپنا ذمہ لوگوں سے اٹھا لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کی رحمت اور اس کی ذمہ داری میں رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 4، شراب نہ پینا، کہ یہ ہر برائی اور فحاشی کی جڑ ہے۔ نمبر 5، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کہ اس سے اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز آپ کے سامنے کرنے، دیکھنے، سننے والی آئے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کی فرما برداری ہے یا نافرمانی۔ اگر اللہ خوش نہ ہو تو ناراض بھی نہ ہو۔ نمبر 6، لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ مطلب یہ کہ اللہ سے لڑائی، آزمائش، بیماری، مشکل نہ مانگو بلکہ عافیت مانگو۔ لیکن اگر پڑ جائے تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کے بجائے بہادری سے مقابلہ کرو، یہی ایک مومن کی شان ہے۔ نمبر 7، اگر کسی وجہ وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ طاعون ایک ایسی بیماری تھی جو ایک دوسرے میں پھیلتی تھی، جیسے کورونا وائرس پھیلا تھا۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی بیماری پھیل گئی اور تم وہاں پر ہو تو وہاں سے نہ نکلنا، اور جو وہاں نہیں ہے وہ وہاں نہ جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا کیونکہ بیماری والی جگہ کا آدمی اگر دوسری جگہ جائے گا تو اس بیماری کو اور زیادہ پھیلائے گا۔ اس لیے صبر کا اظہار کرتے ہوئے وہ وہیں پر رک جائے اور دوسروں کو اس بیماری سے بچائے رکھے۔ نمبر 8، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ جتنی تمہاری انکم ہے اس کے حساب سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ کنجوسی اور بخل سے کام نہ لو اور فضول خرچی نہ کرو۔ نمبر 9، تنبیہ اور ادب سکھانے کے لیے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ یعنی اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی نافرمانی کی تو ہو سکتا ہے والد صاحب ناراض ہو جائیں گے اور لکڑی سے ہمیں ماریں گے، اور یہ سختی صرف آداب سکھانے کے لیے، بچوں کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 10، اللہ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ اپنے اہل و عیال کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتے رہو، کیونکہ یہی ایک کنجی ہے جو تمام گناہوں سے نکال کر نیکی کے راستے پر لائے گی۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئے تو نیچے دیے گئے شیئرنگ بٹن سے شیئر ضرور کر لیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و مددگار ہو۔ خدا حافظ۔